بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری ایسی پابندیاں جو تم نے خود سے اپنے آپ پہ لگا دی، ان سے تمہیں نجات دلاتا۔ ہمارے یہاں اسٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کراتے ہیں، لیکن یہ چونکہ آج کی تاریخ سے متعلق نہیں ہے اس لیے اس جملے کو یہیں روک دیتا ہوں، لیکن جملہ یہ تھا کہ بلا وجہ کا بوجھ، اور بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں نا جیسے وہ عرب کے لوگ کیوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ آخر کیا ان کو پرابلم تھا؟ بس یہی پرابلم تھا کہ بچی کو اگر ہم نے زندگی گزارنے دی، یہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، شادی ہوگی، داماد آئے گا، داماد کے سامنے ہماری ناک کٹے گی یا مونچھ نیچی ہوگی۔ داماد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے یہ بچی نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی داماد آئے۔ وہ پوری بات ہے، جیسے ہندوستان میں راجپوتوں میں بھی بہت زیادہ رواج تھا، اور جو کرانا چاہتے ہیں اور کرا نہیں پاتے ان کا بوجھ کیا ہے؟ جہیز۔ اب اتنا بڑا یہ بوجھ ہے، کس نے ڈالا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی جہیز کا کنسپٹ ہے؟ لے دے کے آپ کو ایک ہی روایت ملے گی کہ شہزادی کو جہیز دیا گیا، چاہے کم صحیح، مگر وہ بھی آدھی روایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، شہزادی کے جہیز کا انتظام پیغمبر نے نہیں کیا ہے، مولا ہی سے پیسے لے کے پھر جہیز کا انتظام ہوا ہے۔ اب یہ ٹائم نہیں ہے نا کہ میں سارے واقعات تفصیل سے بتاؤں، اور اگر ٹائم ہوتا بھی تو کیا اس مجمع کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت؟ باپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، ماں کی بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ کم از کم شادی کے موقع پہ تو ایک نیا جوڑا پہن لے، تو جناب خدیجہ نے ایک لباس اپنی سہیلی کے پاس الگ سے رکھوایا تھا کہ جب کبھی میری بیٹی کی شادی ہوگی، میں تو نہیں ہوں گی دنیا میں، یہ جا کے تم دینا۔ کیونکہ اب لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میں لفظ کہوں کہ نہ تو عظمت رسالت پہ کوئی حرف آنے پائے اور میسج بھی پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے، یہ مشہور واقعات ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، کہ وہ سائل نے آ کے سوال کیا تو مولا نے اونٹ دی، قمبر سے کہا مثلا اونٹ دو۔ یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے نا، ایک اونٹ دیا، قمبر حیران ہوئے تو دوسرا دیا تو اور حیران ہوئے، مولا دو دے دیا آپ نے، تو کچھ تھوڑی سی بھیک مانگنے آیا تھا، تیسرا دیا۔ تو آخر میں یہی نا، جب 100 اونٹ دیے تو قمبر بھاگے۔ نہیں، بھاگنا اچھا نہیں ہے، قمبر ذرا سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ دیتے دیتے کہیں مجھے بھی اٹھا کے نہ دے دیں اس ساحل کے پاس۔ اب ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ جناب خدیجہ کا خیال تھا۔ الفاظ بہت ہی مہذب انداز میں آنے چاہیے، لیکن ٹائم نہیں، کہ اگر یہ جوڑا میں رسول کو دے کے گئی، رسول امانت میں خیانت نہیں کریں گے نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فقیر آ جائے کہ پیغمبر یہ لباس اس کو دے دے، اور اس یقین کے ساتھ دیں گے کہ اگر میں یہ لباس دے دوں گا تو جو لباس کا مالک ہے خدیجہ، ان کو اعتراض کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ واقعات بہت سارے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ سے پوچھے بغیر وہ چیز دے دی گئی، جو شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر بیوی کو یقین کامل ہے کہ میں شوہر کا یہ پیسہ فلاں جگہ خرچ کر رہی ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں، یا شوہر کو یقین ہے کہ بیوی کا پیسہ میں فلاں جگہ خرچ کر رہا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ میں نے کہا جملہ اس لیے کہہ دیا کہ اعتراض آپ کے ذہن میں شیطان پیدا نہ کر دے۔ تو خلاصہ یہ، پیغمبر نے کچھ نہیں دیا بیٹی کو، ہاں جو دیا وہ دنیا اور آخرت کی بادشاہی دی، وہ حق شفاعت دیا، وہ خمس کا تحفہ دیا، وہ فدق کا باغ دیا، وہ ساری چیزیں۔ میں شادیوں کی بات کر رہا ہوں، شادیاں بوجھ، یہ بوجھ ہے نا۔ چوتھے امام نے یہ کیوں جملہ ارشاد فرمایا جو میں 85 دفعہ پڑھ چکا ہوں، کہ 4 چیزیں غیرت مند کے لیے بوجھ بن گئی، جس میں پہلا جملہ تھا بنتن ولو کانا مریم۔ اگر گھر میں بیٹی بیٹھی ہو، باپ کی رات کی نیند اڑ جاتی، چاہے وہ بیٹی مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، مگر بیٹی بیٹی ہوتی، تو یہ بوجھ کہاں سے آیا؟ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، بلکہ اللہ نے تو کہا بیٹیاں رحمت ہیں۔ پھر یہ بوجھ کیسے بنا؟ ہم نے خود نا جہیز کا تصور، کتنے لڑکے یہی خواب دیکھتے دیکھتے جوان ہوتے ہیں کہ شادی کریں گے تو یہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی، یہ لسٹیں ہوں گی۔ کتنی لڑکیاں بیچاری اس بات پہ مار دی جاتی، اور جب مارنا ممکن نہ ہو تو طلاق مل جاتی، طلاق دینا ممکن نہ ہو تو اتنا زیادہ گھر میں ساس نندیں شوہر کے ساتھ مل کے ظلم کرتی کہ وہ سوسائڈ کر لیتی۔ یہ کیسے بنا ماحول؟ یہ رسول نے تو نہیں بنایا، رسول نے تو الٹا کیا کہ عربوں میں بیٹیوں کی اتنی حقارت تھی، پیغمبر نے اس کو اتنا احترام عطا کیا۔ اب یہ ہے وہ بوجھ،
سارے بوجھ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو قرآن نے کہا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ اچھا، وہ لوگ جن گھرانوں میں بیٹیوں کی اتنی تحقیر نہیں کی جاتی، اتنی توہین نہیں کی جاتی، جہاں جہیز کا اتنا رواج نہیں، میں تو مثلا شہر کراچی ہوں نا، ہمارے ہاں کراچی میں جہیز دیا جاتا ہے، مگر وہ اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے جتنا کچھ اور علاقوں میں، وہاں دوسرے انداز سے۔ ہر خاندان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں نا، اگر میں نے کوئی پرابلم بتایا وہ آپ کے خاندان میں نہیں، آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھا ہاں یہ ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارے یہاں دوسرے پرابلم۔ بیوہ کی شادی، وہ تیار نہیں ہوتے لوگ اس کے اوپر۔ اب تھوڑا تھوڑا ماحول بدل رہا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول کسی صحابی کے گھر میں گئے، پیغمبر کسی صحابی کے گھر میں، کیوں؟ اس نے نیا گھر بنایا تھا یا خریدا تھا؟ لا ولیمۃ الا فی خمس، اسلام میں ولیمے کی دعوت جو ہے نا، خاص اہتمام کے ساتھ، یہ حدیث بہت معتبر ہے، صرف 5 موقعوں پر ہے۔ نمبر 1 حج سے آؤ تو ولیمہ کرو، بٹ ایسا ولیمہ نہ کرو کہ جتنا حج سے ثواب کما کے آئے وہ سارا ضائع کر دو۔ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے اور ویسے آپ کے علم میں بھی واقعات ہوں گے، بہت سے لوگ مثلا ان کا لاٹری کے اندر پہلا انعام نکل آیا جیک پاٹ تو خیر بہت بڑی بات ہے، یا ہمارے یہاں پاکستان میں رواج پرائز بانڈ نکل آئے، لاٹری نکل آئی۔ لاٹری حلال ہے کہ حرام ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میری مثال سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کچھ لاٹریاں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں آگے بڑی رقم آ گئی، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس پیسے کو وہ سلیقے سے خرچ کرے گا، اپنا پورا فیوچر اور مستقبل بنا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائی گھر بیٹھے دولت مل گئی نا، کوئی بغیر محنت کے تو اب جو اڑاتا ہے شروع میں صرف اپنی شان شوکت۔ یہاں پنجاب کے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک بہت اچھا پنجابی کا لفظ ہے، دل چاہتا ہے اس کو اردو کا لفظ بنا ہی دوں، ٹھور دکھانا۔ وہ جو دکھاتا ہے نا اپنے ٹھور کے جو پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب وہ لباس، اب اس کی گاڑی، اب اس کا مکان، اب پیسے پھینکے جا رہے ہیں، ضائع کر رہا ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی، تو جیسے کہیں پہ اگر شہد ہو یا مثلا شکر ہو تو چونٹیاں آ جاتی ہیں نا، اس کو 2 صحباب ایسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، آج یہاں دعوت ہے، وہاں پارٹی ہے، وہاں گھومنے جانا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ 40 سال یہاں محنت کر کے کمانے والے اپنی 7 پشتوں کے لیے کما چکے ہوتے ہیں، سب اڑا دیتے ہیں۔ اچھے لباس، اچھے مکان، اچھی گاڑیاں، یہ اسلام کے بہت اہم مسئلے ہیں اور سیرت رسول سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب یہ حج سے جتنا کما کے لائے نا، وہ پرائز بانڈ نکل آیا، اس کی طرح کی حماقت نہ کرنا کہ جتنا کما کے لائے وہ سب اڑا دو ایک ہی دعوت کے اندر۔ وہ کیسے لوگ اڑاتے ہیں، مجھے بھی، میں تو بہرحال اب آپ سے کیا پردہ، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں، ورنہ تو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، تو لگتا ہے اپنے حج کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ لیکن شاید کوئی آدمی ہی ایسا ہو اس مجمع میں جو یہ نہ جانتا ہو، میں نہیں جاتا حج کے ولیمے میں۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ مولانا ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، آپ آ جائیے نا ولیمے میں۔ ایک دفعہ گیا، اوہو کیا ولیمہ میں نے دیکھا، حج کا ولیمہ، شادی کی بات نہیں ہو رہی، حج کا ولیمہ۔ پہلے تو دروازے پر نیوی کا بینڈ تھا جو نغمہ سرائی کر رہا تھا، اور اس کے بعد اندر ایک اسٹیج لگا تھا جس کے اوپر کوئی مشہور سنگر کھڑے ہوئے اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس اسٹیج کے سامنے عورتیں اور مرد سب کے سب مکس گیدرنگ بغیر حجاب کے پہلو بپہلو بٹھائے گئے تھے۔ مکس گیدرنگ کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں نا، کہ ادھر آپ نے کرسیاں لگائی عورتوں کی، ادھر کرسیاں لگائی مردوں کی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی جگہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی کسی کی ہے، اس کا کندھے سے کندھے ملائے کوئی اور بیٹھا ہے، بہن کسی کی ہے، کندھے سے کندھے ملائے کوئی اور بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہ حج کا ولیمہ، ایسا تو شادی کا بھی ولیمہ ہو تو اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ جتنا حج میں آپ کما کے لائے، 40 دن طواف کیے، نمازیں پڑھی، دعا رفع پڑھی، گھوڑے گڑگڑائے، شیطان کو کنکر مار کے اچھی طرح سے مار دیا آپ نے، وہ سارا ایک ولیمے میں ضائع ہو رہا۔ تو 5 ولیمے اسلام میں مستحب ہے، جن میں پہلا حج کا، بس شرط یہ ہے جب حج تک کا ولیمہ یہ میں بتا رہا ہوں جس میں آپ کما کے کچھ لائے ہیں یعنی نیکیاں، تو باقی 4 میں بھی دوسرا تو پتہ ہی ہے شادی کا ولیمہ، اور تیسرا ولیمہ اولاد کی پیدائش کا ولیمہ۔
اور چوتھا ولیمہ جب اولاد کا وہ عقیقہ یا ختنہ ہو، اور پانچواں ولیمہ ہے نیا مکان، احسان رسول کا ہے۔ ہمیں باقی مذاہب کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ ایک لنگوٹی پہن کے سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزارو، یہ اچھا مکان ایک نعمت ہے۔ اس نے پیغمبر کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول میرے گھر آئیے، پیغمبر آئے۔ وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں مرغی کے انڈے والا، وہ نہیں، وہ نیا مکان نہیں تھا، یہ نیا مکان۔ پیغمبر گھر میں گئے، دیکھا اچھا مکان ہے، خوبصورت مکان ہے، حیثیت کے مطابق لینا ہے، اپنی حیثیت سے بڑی جمپ نہ لگائیے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا 40 سال انہوں نے خون پسینہ کر کے یہاں پیسہ کمایا، ایک کوٹھی بنائی اور سب ختم کر دی۔ پھر بعد میں وہ کوٹھی بھی بیچنا پڑی کیونکہ زندگی تو گزارنا ہے نا۔ تو خیر پیغمبر گئے، اچھا مکان جیسا ایک مومن کے لیے ہونا چاہیے، اور دیکھا کہ اس کے گھر میں جو کمرہ ہے نا اس کے اندر مثلاً ایک روشن دان ہے، وینٹیلیٹر۔ اب وہ زمانے میں سینٹرلی ایئر کنڈیشن مکان تو تھے نہیں، وہاں تو مکان میں کھڑکیاں بھی بنائی جاتی تھی اور وینٹیلیٹر بھی۔ پیغمبر نے فرمایا یہ تم نے کیوں بنایا ہے روشن دان؟ کہا اللہ کے رسول تاکہ سورج کی روشنی بھی آتی رہے، دھوپ بھی آتی رہے، اور تازہ ہوا بھی۔ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ دھوپ کتنی اہم ہے۔ بہت زیادہ ہو جائے تو اسکن کینسر ہوتا ہے، بہت کم ہو جائے تو کیا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا پرابلم ہے، جو آج ساری دنیا ہاتھ دھو کے ہماری عورتوں کے پیچھے پڑی ہے کہ انڈیا پاکستان کی عورتوں میں 90% وٹامن ڈی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ حجاب کرتی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ چیز۔ تو اب یہ کہ یہ روشن دان، تازہ ہوا نعمت، سورج روشنی ایک نعمت، اور دھوپ یہ بھی ایک نعمت، اس لیے میں نے بنایا۔ پیغمبر نے کہا اگر تم اس میں ایک نیت اور ملا لیتے تو روشن دان یہی رہتا، فائدے وہی ملتے جو تم کہہ رہے ہو، ساتھ میں تمہیں اجر و ثواب بھی مل جاتا۔ یہ روشن دان بنا دے کہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ اذان کی آواز میرے گھر میں آرام سے آ جائے، کوئی اس کے لیے الگ سے انتظام نہیں کرنا ہے، کوئی الگ سے، وہی روشن دان جس سے ہوا چاہیے، دھوپ چاہیے، روشنی چاہیے۔ لیکن نیت میں اگر یہ آ جاتا کہ اس سے وہ جو مسجد سے اذان اور نمازوں کی آوازیں آ رہی وہ بھی پہنچے، عمل وہی کرنا ہے، خود بخود تمہارا اجر و ثواب بڑھ جاتا۔ یہ روشن دان قیامت کے دن تمہارے لیے اتنا اجر و ثواب لے کے آتا۔ تو ذرا سا اگر نیت میں اضافہ کر لیا جائے تو ایک عام سا جو انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا یہ احسان جو ہے، بیٹیاں تمہیں دی، رحمت عطا کی، ان کو پالو گے پوسو گے، بلکہ میری ایک مجلس ہے، شاید میں نے پچھلے سال یہاں بھی پڑھی تھی، یاد نہیں آ رہا، پوری مجلس کا ایک موضوع تھا۔ وہ کیا موضوع تھا؟ نبی کا پڑوسی کون ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر میری مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بعض انبیاء کو ایسے ایسے پڑوسی ملے کہ اللہ کی پناہ، شیطان کے بھی کان کاٹے، لیکن آخرت کے اندر جنت میں نبی کا پڑوسی کون ہوگا؟ پھر واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا میرا پڑوسی کون؟ خدا نے کہا فلاں، پورا ایک واقعہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرا پڑوسی کون؟ پورا ایک واقعہ۔ پڑوس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا کہ آپ کے برابر میں کون رہ رہا ہے، برابر کے مکان میں۔ تو اس کے اندر اللہ کے رسول نے بعض اوقات خود سے بتایا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ موسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہ تمہارا پڑوسی، وہ قصائی۔ عیسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا فلاں جنگل میں جاؤ، وہ جو عورت درخت کے نیچے ہے وہ تمہاری پڑوسی۔ اور بھی انبیاء کے واقعات، تو پورا ایک موضوع بن گیا نا پڑوس کا۔ پیغمبر نے خود ہی امت کو بتایا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت جنت جنت۔ تو اس میں 2 لفظ آتے ہیں، 2 روایتیں۔ اچھا پڑوسی کہتے کسے؟ پڑوسی کہتے ہیں آپ کے گھر سے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے۔ کیونکہ آپ کہیں گے کہ بھئی پڑوسی تو ایک ہوگا، تو پیغمبر نے یہ 2-3 کیوں بتا دیے؟ نہیں، 40 گھر۔ البتہ یہ بھی لفظ 40 جو میں نے کہا نا، کل داڑھی 40 قدم سے نظر آئے، 40 سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اطراف کے گھر۔ ایک روایت وہ ہے انا و کافل الیتیم کا ہاتین، یہ بھی وہ حدیث ہے جس میں پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا، کچھ دکھا کے کہا، 2 انگلیاں ملائی، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کا ہاتھین اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ۔ اللہ کے رسول آپ کس یتیم کی کفالت کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی مسلمان کا کوئی یتیم ہو، بلکہ غیر مسلم کا بھی،
تو آپ کے گھر کے جو یتیم ہیں ان کو میدان کربلا اور میدان شام میں کیا امتحان دینا پڑا؟ آخری مجلس کا وقت ختم ہوتا ہے، یہاں سے رفتے مصائب بھی بنتے ہیں لیکن چھوڑ. اور دوسرا کہا کہ جس نے 4 بیٹیاں پال کر ان کی شادی کی اور اپنے گھر سے عزت و آبرو سے رخصت کیا، میں اور وہ جنت میں پڑوسی. دنیا میں کتنا بڑا بوجھ، ایک بیٹی بوجھ ہوتی ہے باپ کے لیے، اس کی زندگی گزر جاتی. اور کہاں 4 بیٹیاں. اور پھر باپ اور بیٹی کا رشتہ سے سمجھ میں پھر بھی آتا ہے کہ باپ واقعاً بیٹیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں. مولانا ہم اپنے لیے تو نہیں کما رہے نا، ہمارا گزارا تو ایک معمولی تنخواہ میں بھی ہو جاتا ہے. ہماری 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں، ان کی شادی کرنا ہے، ان کا انتظامات. کتنے لوگ ایسے ہیں صحراؤں میں اپنا خون جلاتے ہیں، پسینہ محنت پسینہ یہ سب اپنے لیے نہیں کرتے، ان کا گزارا تو ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس دوسری ایک روایت بھی آتی ہے کہ باپ اور بیٹی کا تو ایک رشتہ ہے بہرحال، بھائی اور بہن. ہمارے یہاں ہیں ایسے نیک اور سعادت مند بھائی جو اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر اپنی شادی کو ڈیلے کر دیتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ آپ کو پتا ہے نا کہ اب کیا کہتے ہیں، سفید خون سفید ہو گیا. آج کا زمانہ جب لوگ والدین کو یاد نہیں رکھتے، بہنوں کو کون یاد رکھے؟ بھائی بہن کا رشتہ بھی. اب آپ جو میری مجلس کے شروع میں نا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تقریر کس بھائی بہن کے رشتے کی جانب جا رہی، لیکن پہلے ایک ذمہ داری ہے بھائیوں کی. اتنا بوجھ بھی بہنیں نہ ڈالیں کہ بھائی بیچارہ مر جائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی پہچانے ہی نہیں اپنی بہنوں کو. اچھا، یہ جو اب 40 کی آپ نے زیارت کی ہے یا کبھی اس سے پہلے کی ہے، تو 40 کی زیارت کے حوالے سے جیسے ہی زیارت کا لفظ آتا ہے 40 کی زیارت، آپ کے ذہن میں کیا نام آتا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. 40 کی زیارت اسلام میں آئی ہے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے سے. کربلا کے یہ پہلے زائر اور 40 پہ یہ کربلا پہنچے. فقط آپ کو ذرا سا دنیا کی خبر بھی دے دی جائے، اگرچہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ الحمدللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے. بہت سارے فتنے یہاں آتے ہی نہیں ہیں ان علاقوں میں. پورا یورپ اور امریکہ اس وقت ہمارے ممبروں پر، اور خاص طور پہ جو انگلش اسپیکر ہوتے ہیں، ایک بلا وجہ ایشو جیسے ہی 40 تاریخ قریب آئی بحث چھڑ جاتی. کیا دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ اسی پر تم لگے ہوئے ہو؟ اور یہ میں بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ میں جو انگلش اسپیکر ہیں نا، انگلش میں جو تقریر کرتے ہیں سوائے چند کو چھوڑ دو، تو زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کی عزاداری کو کریٹیسائز کرتے ہیں. جھوٹی عزاداری، غلط روایت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. جو کہ مجھے معلوم ہے کہ گلف کے علاقے کے رہنے والے اکثر لوگ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا جاب چھوڑ کے جاتے وہاں ہیں. وہ پاکستان واپس جانے والے کم ہوتے ہیں. کینیڈا جاتا ہوں، بعض اوقات پہچان نہیں پاتا کہ کینیڈا میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ مثلاً گلف میں پڑھ رہا ہوں. اتنے مومنین یہاں جو مجھ سے مل چکے ہیں. میں تو یہاں 45 سال سے آ رہا ہوں نا، 44 سال، وہ سب وہاں ملتے ہیں. تو یہ وہاں کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کی؟ کون سا دنیا اور آخرت کہ اہل بیت کربلا آئے ہی نہیں. شام سے رہا ہونے کے بعد اہل بیت کربلا آئی نہیں ہے. انڈیا کی روایت ہے، پاکستان کی طرف سے جھوٹی ایک حدیث بنائی گئی ہے. یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ذاکرین رلانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں. یہ ممبر اور یہ بچے جنہیں کچھ اپنی ہسٹری نہیں پتا، یہ تو پھر بھی اردو سمجھ رہے ہیں. وہاں تو بچے اردو نہیں سمجھتے نا، تو جو انگلش میں کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں یہی حق ہے. ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آج تک محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آغا سیستانی تک ان سے بڑا ریسرچ اسکالر کوئی نہیں گزرا. اور فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، اور باقاعدہ کمپیوٹر لے کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کوفے سے شام کا راستہ اتنے دن کا ہے تو شام میں اتنے دن کی قید ہے، تو پھر واپسی کا راستہ اتنے دن کا ہے، تو اگر کربلا سے 11 محرم کو چلے تو کیا 40 کے دن واپس آ سکتے ہیں ودن 40 ڈیز. اور اگر آپ کہیں کہ 1 سال کے بعد آئے ہیں تو اتنی کیا لمبی قید. اب یہ سارا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور کربلا کے واقعے کا نعوذ باللہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. یہی غلطی اس نے کی تھی 1990 میں. ڈاکٹر رشاد نے
جس نے اپنے کمپیوٹر کے سسٹم کی وجہ سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو قرآن سے نکال دی. وہ الگ موضوع ہے جو میں آیت کو ابھی 2-3 دن کے بعد بلکہ کل ہی سے شروع کروں گا. ابھی تو میں نے صرف ایک بار تلاوت کیا. تو اب یہ ساری ریسرچ ہو رہی, مگر یہ ساری ریسرچ کرنے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کربلا ہیں اور 40 کے دن آئے ہیں, اور سب سے پہلے ظاہر جابر کے کربلا آنے, زیارت کرنے اور 40 کے زیارت کرنے میں کوئی شک نہیں. میں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی مانتا ہوں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ بات کر رہا ہوں یہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے اور انگلش اسپیچز یا شریک ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں یا انٹرنیٹ اور آن لائن اور یہ سب سنتے ہیں, وہ بھی سب مانتے ہیں جابر. تو جابر 40 کے حوالے سے کتنی اہم شخصیت, مگر خالی 40 کے حوالے سے نہیں, جابر کی اپنی بہت اہم پرسنالٹی. اللہ کے رسول, اب یہ عظمت رسالت. مکے میں جب تک تھے مظالم برداشت کر رہے تھے, ابو جہل, ابو لہب, ولید, عتبہ, شیبہ کے نا, ہجرت کی ذرا سی ایک محفوظ جگہ ملی. ہجرت کیوں کی؟ مدینے والوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کہاں بیٹھے ہیں دشمنوں کے بیچ میں, آئیے ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں. لیکن مدینے والوں نے یہ کیوں کہا؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جو پہلا حج آیا, ان کی وفات رجب اور رمضان میں ہوئی ہے, اس کے 2 مہینے بعد تو حج آ گئے. اس میں جابر اپنے 6 یا 10 دوستوں کے ساتھ حج کرنے آئے. اسلام نہیں آیا ابھی, مسلمانوں کا حج بھی ابھی نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم نے جو حج قائم کیا تھا اس میں اور آج کے حج میں تقریباً ایک جیسا حج ہے. وہ حج کرنے آئے, پیغمبر سے وہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی مینا کے میدان.